تے ابرا فوج ہاتھیاں دی لے کے آیا تے ناکام ہویا، تباہ و برباد ہویا۔ اے مت زبان دے وچ کڈو اللہ بت نہیں گرا سکیا۔ اللہ چڑیاں کولو پرندیاں کولو ہاتھی مروا سکتا ہے، تے اللہ تعالی بتاں نو اگر حکم دے تے او اتھو آپو نس کے جا سکتے۔ لیکن نقطہ اے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف نو تعمیر فرما کے اللہ دے گھر نو تیار کر کے رب نے فرمایا اے میرے پیارے منگو کی منگ دیو، منگو کی منگ دیو؟ تے اللہ دے خلیل نے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ساڑے رب اسی رسول منگ دیا، ساڑے اولاد دے وچوں رسول ہوئے، اسی اس رسول نو منگ دیا جڑا اس کارنو پاک کرے۔ اللہ خود پاکے، اللہ دا کر پاکے، لیکن جس لئے پلیت لوگاں دے کول پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا جا تو پاک کرنا ہے۔ علی تا قدے تے بیٹھا دے نبی نے حکم دیتا اے میرے نبی علی میرے کنیاں تے سوار ہو جا۔ کیا اللہ دا محبوب بتانو نہیں سٹا سکتے؟ لیکن اللہ دے محبوب نے چھڑی دیتی، فرمایا اے سارے بت جڑے ایک گرا دے۔ اللہ دے محبوب نے اس واسطے چھڑی بھی نہیں لگائی بتانو کہ جس نو اللہ دے نبی دا ہاتھ لگ جائے اور دوزخ دے وچ نہیں جا سکتا۔ اگر آنی دے اندر روٹیاں پکان دے اندر روٹی نو ہاتھ لگ جائے روٹی نہیں پک سکتی، تے کھان اللہ صحابی ہے، تے کیا اللہ دا نبی اگر حکم دے تو بت گر جاندے سن؟ جس نے ولادت ہوئی ہے تے سارے بت سر نگو ہو گئے، سارے گر گئے۔ فارس دا آتش کدا ہزاروں سال جل رہا سی بجھ گیا۔ تو اس واسطے اللہ دے نبی نے اس نو پاک کرنا سی، اپنے پیارے بھائی اور داماد اس نو حکم دیتا کہ اے علی میرے کنیاں تے سوار ہو کے اس نو گرا دے۔ تو جس لئے آپ گرا دیتا تے اللہ دے نبی نے فرمایا علی کچھ حالات نظر آندے کوئی؟ عرض کی تھی آقا آپ دی نگاہ کرم ہے، اگر آپ دا حکم ہوئے تے میں عرش دے پایانو جا کے پکڑ، عرش دے پایانو ہتھ لا سکتا۔ فرمایا بس اس گل اتنے تک ہی رہن دے۔ تو اس واسطے یہ راز دی گل سی تے اللہ تعالی جس لے چاہے اللہ واتو عزو من تشاء واتو ذلو من تشاء۔ تو اس واسطے اس پاسے مت لگو، شاید کوئی ایسے گل کر چھوڑ دیں جڑا بندے نو سمجھ نہیں آتی۔ تو اصل حقیقت یہ سی کہ اللہ دے نبیاں نے دعاواں کیتیاں، اللہ نے قبول فرمائیاں، اور آپ دی اولاد وچوں اپنا پیارا محبوب عطا فرما کے تے پھر کعبہ شریف نو پاک کیتا۔ بس اللہ دے حضور دل دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس کعبہ شریف دی طرف نگاہ اور منہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب تو پیاری چیز اللہ دے محبوب نے اپنی امت نو عطا فرمائی ہے۔
ساریاں نعمتاں سارے تحفے زمین تے اللہ نے عطا فرمائے، نماز اپنے کول بلا کے عطا فرمائی، اپنے روبرو بلا کے عطا فرمائی، تو فرمایا جڑا اس نو محبت پیار دے نال فرض بھی نہیں بلکہ محبت پیار دے نال پڑے گا، میں اس نو بلند اعلیٰ درجے عطا فرماؤں گا۔ تو اس واسطے اللہ اس صلاۃ قرۃ عینی پیارے نبی دی مبارک زبان ہے کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، تو اس نماز نو قائم کرو، اللہ دیاں گھراں نو آباد کرو، جس لئے اللہ دے گھراں نو آباد کرو گے اللہ تہاڈیاں گھراں نو آباد فرمائے گا، اللہ تہاڈے مشکل کم جڑے نے وہ آسان فرما دے گا، اللہ ماں باپ دیاں اولاد تے حقوق جڑے نے انہاں دی پورا کرنے دے وچ آسانیاں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے اندر برکتاں تے رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ کریم ساڈے سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے تے ساڈے آئے ہوئے مہمان اللہ دے فضل دے نال او قاری صاحب دس دن، اور انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام اس تو بعد ہوں اتنا لمبا نہیں ہونا، اس واسطے تحمل مزاجی دا تھوڑا جا ذکر سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا جی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب میں ہدیہ ناز شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد سعد حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم۔ تمامی احباب محبت اور شوق کے ساتھ اس آقا کی برگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت سے پیش کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ لکھ بسم اللہ جی آیا نو، کائنات دے خود مختار آگے، لکھ بسم اللہ جی آیا نو، کائنات دے خود مختار آگے، ہر روندی اکھ پئی ہس دیے، اج دکھیاں دے غم خار آگے، ہن خوشیاں عرشاں فرشاں تے، محبوب مٹھن من ٹھارا گئے، ہر لب تے عاجز نعرہ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، تے کیا بات خزینے دی، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ کیا بات خزینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، او سارا جگ
کھاندا اے خیرات مدینے دی بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت نعت شریف مدینہ پاک کی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں کہ چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ آپ سب بھی شامل ہو جائیے، پڑھیے چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ تک سرکار دے چہرے نو صدیق آکھیا سی، تک سوہنے دے چہرے نو صدیق آکھیا سی۔ سرکار دی سومینو سرکار جیا کوئی نہیں۔ سرکار دی سومینو سرکار جیا کوئی نہیں۔ چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف نظارے نے، طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف نظارے نے۔ طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں۔ طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں۔ چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ آخری شعر کہ لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے، لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے۔ دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں۔ دیدار بنا اس دے
درداں دی دوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب الحافظ القاری علامہ قاری محمد صابر حسین نقشبندی صاحب. ان کے خطاب سے قبل نعرے سے استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھو السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یہ عقیدے کی بات ہے کہ حضور ورگا ہے ہی کوئی نہیں. اچھا حالی بھی کچھ نہیں بولے، حضور ورگا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ورگا ہے ہی کوئی نہیں. بس اسی عقیدے کو بیان کرنا ہے، ٹاپک بھی یہی ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. علی بھی سب دی آواز نہیں آئی، ذرا مل کے پڑھو. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اور گنوں کواں میں تیرے جیا تیرے جیا. نہیں آواز اونج نہیں آئی، یہ اس فکر کے سایہ نے مل کے پڑھنا تیرے جیا. یا مصطفیٰ خیر الورا ذرا ہتھانوں اٹھا کے لہرا کے بولو تیرے جیا سونے تیرے جیا اور تیرے جیا سونا نبی میں لباں تے تاج ہوئے کوئی. کیوں کہ سانو تے ہے ایک میرا نہیں اگر سارے دا عقیدہ ہے کہ سانو تے ہے اینا پتا بس تیرے جیا. ہاتھ چک کے بولو تیرے جیا سونے تیرے جیا. یار کنی اعلیٰ شان حضور دی کہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. کوئی اسی تے اسی رہ گئے نبیاں نے بھی اے ہو کیا کہ تیرے جیا نبیاں نے بھی اے ہو کیا. آؤ اما حلیمہ دی زبانی سن دیا. اور گودی وچ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آکھے حلیمہ سادیا کہ سونے تیرے جیا آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا نہیں تیرے جیا
اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تے اس دے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور اہل علاقہ کے معزز مہمان، آقا کی محفل میں آنے والا حضور کا ہر غلام، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑا کلام پڑھیا ہے نا بس اے ہی ٹاپک ہے، حضور ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اے ہی ٹاپک ہے حضور ورگا، بس اس نقطے تک چند گلاں کرنیاں۔ اس تو پہلے تھوڑے جی عقیدے دی گل کرنی ہے، تسی سارے میرا ساتھ دینا ہے، دیو گے؟ تسی صرف اے کہنا ہے کہ بے مثال، کی کہنا ہے؟ میرے استاد محترم بلکہ قبلہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب دے بھی استاد محترم مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے میرے شاگرد، لیکن مینوں کسے شاگرد تے فخر نہیں۔ جلے لوگ مینوں کہندے ہیں یار اے او خادم رضوی دا استاد ہے، آپ فرماتے ہیں مینوں فخر ہوندا ہے کہ میں خادم رضوی دا استاد ہاں۔ اور آپ دی یہ عادت کریمہ ہے جنہیں میرے بیان فرماتے ہیں نا تے پہلے عقیدے دا اظہار، وہی اس سے عقیدے نو میں بھی عرض کراں گا کہ حضور دی ہر چیز بے مثال، ماشاءاللہ جزاک تسی کی کہنا ہے؟ بے مثال، کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ بے مثال۔ حضور دی ذات، حضور دی ذات، آواز آنی چاہیے، حضور دی ذات، حضور دی صفات، حضور دی آل، حضور دے اصحاب، حضور دی ازواج، حضور دی حیات، حضور دا وصال، حضور دا معراج تے جانا، حضور دے معجزات، حضور دی زندگی، حضور دا پردہ فرمانا، حضور دے نواسے، حضور دی بیٹی، حضور دے داماد، الغرض حضور دی ہر چیز بے مثال، حضور دی بشریت، حضور دی نورانیت، ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب دی بے مثال بنائی ہے۔ اسی بے مثال چیز دی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کول عرض کر رہے ہیں کہ حضور کس طرح بے مثال نے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دی بارگاہ چ نا ایک سائل آیا، ایک تو تھوڑے جی عرض کرتے میں بیسیکلی بیان اردو چ کردا چونکہ پنڈ دا ماحول ہے تے پھر پنڈ دے لحاظ نہ کرنا، ویسے میں بیسیکلی اردو چ کلیا کرنا، لیکن تواڈے ذوق نو ویکھدے ہوئے پنجابی چ کراں گا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دی بارگاہ چ نا ایک سائل آیا، آ کے عرض کردا اے علی پاک مینوں ذرا اے تے دسو نا حضور کی ہو جائے گا سی، حضور دا چہرہ کس طرح سی، حضور دیاں زلفاں کس طرح دیاں سی، حضور دی داڑھی مبارک کس طرح دی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماندے نے اوے نادان تو کیڑے آقا دی گل پیا کردا ہے، اے تے میرا او لجپال نبی ہے، تینوں میں انہاں دی مثال کیویں دیواں، اے او سونا نبی ہے جدے ورگا رب نے کائنات وچ دوجا پیدا ہی نہیں کیتا جے۔ مولا علی فرماتے ہیں اودی مثال تینوں کیویں دیواں جدے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ اے مولا علی دا عقیدہ ہے۔ اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گل لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام دا جڑے ویلے وصال ہویا نا، آپ دا وصال ہویا تے آپ دی وصیت دے مطابق مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے حضور نو غسل دیتا۔ یہ حضور دی بے مثلیت تو دس رہے حضور کیسے بے مثال نے، حضور ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماندے نے جڑے ویلے میں سونے نو غسل دیتا ہے میں کی ویکھدا
آقا دے مبارک جسد اطہر دے اندوں خوشبوواں دے ہلے پہ اڑدے نے آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے او خوشبوواں صرف اتھے نہیں او خوشبوواں پورے مدینہ طیبہ دے اندر پھیل گئیاں نے آج لوگ کہندے نے وہ خوشبو ایتھے اڈے مدینے وچ کیویں پھیل سکدی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام آپ فرماندے نے جس گلی وچوں حضور گزر جاندے نے اس تو بعد جیڑا بندہ گزردا ہے وہ پہچان لیندا ہے اس رستے چوں حضور گزر کے گئے نے کہ حضور دے مبارک جسد اطہر دے وچوں خوشبو اس طرح آندی سی کہ ایک شاعر نے لکھیا نا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی طیبہ کی گلیوں میں اس وقت بھی طیبہ کی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک جسد اطہر دے وچوں اس طرح خوشبوواں آندیاں سی عرصہ گزر جاندہ لیکن خوشبوواں ختم ہیں ایک اور صحابی دے بارے جاؤں ہے صحابیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے سے آپ دی پنڈلی مبارک دے ہوتے پسینہ آیا ہویا سی انہوں نے نا انج کر کے نا پسینے نو اکٹھا کیتا تے ایک بوتل وچ پان لگ پئیاں بوتل چ پا کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک اکھاں کھلے فرمایا کی کرتی پئی یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہاں میری بیٹی دا نکاح ہے تے تہاڈا پسینہ خوشبو تے طور تے استعمال کراں گے علماء فرماندے نے پسینہ لے گئی جا کے اپنی بیٹی نو جہیز دے وچ خوشبو دے طور تے دیتا اور علماء فرماندے اس خوشبو او آقا دا جڑا مبارک پسینہ سی او اس بیٹی دیاں نسلاں تک او دائم تے قائم رہا اے حضور دے مبارک جس میں اطہر دے اندروں نکلن والی خوشبو پسینے دا عالم ہے کہ جدا پسینہ اتنا معطر ہے وہ ذات کنی معطر ہوئے گی جنہوں رب نے ہر چیز تو بے عیب پیدا فرمایا کسی پھول میں ایسا اللہ نے اپنے محبوب نو بے عیب پیدا فرمایا ہے کہ جدی مثال کائنات دے اندر ہے ہی نہیں اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے جاندے آپ جڑے ویلے حضور نو لے کے گئیاں نا قبیلے بنو سعد دے اندر حضور چھوٹے جیسی قبیلے بنو سعد دے اندر حضور کے پہلی رات سی علماء فرماندے اس قبیلے دے ہر گھر دے اندروں پوری رات کستوری دی خوشبو آوندی ہے پوری رات کستوری دی خوشبو آوندی آ رہی صبح ہوئی ساریاں عورتاں ایک جگہ تے جمع ہوئیاں تے ایک دوجے نے پوچھدے نہیں اج میرے گھروں بڑی خوشبو آ رہی سی دوجی کہندی ہے میرے گھروں بھی آ رہی سی تیجی کہندی ہے میرے گھروں بھی آ رہی سی ہن ساریاں گلاں کر کے نا کہندیاں حلیمہ کتے ہے حلیمہ نظر نہیں آئی چلو حلیمہ دے گھر چلتے ہیں ہن جڑے ویلے اس گلی چ گئیاں جس گلی چ حضور دی امی حلیمہ سعدیہ دا گھر سی اوہی خوشبو دن نو آنا شروع ہو گئی جو اماں حلیمہ سعدیہ دے گھر دے نزدیک گئیاں خوشبو بدی گئی دستک دتی نا اماں حلیمہ سعدیہ نے دروازہ کھولیا پوچھیا اے حلیمہ سانو پوری رات ساڈے گھروں خوشبوواں آوندیاں رہیاں نے اور اوہی خوشبو ہن تیرے گھروں آ رہی ہے اماں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں آؤ تے صحیح اندر گئیاں تے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دا وتوہا والا چہرہ بکھایا وہ دائیاں ویکھ کے حیران رہ گئیاں خوشبوواں دا منبع جمع ہویا بیٹھا ہے حضور دی ذات خوشبوواں دا منبع نے خوشبوواں دے ہلے نکل رہے نے پھر میں کیوں نہ کہواں تیرے جیا اللہ نے اپنے نبی نو ایسا با کمال بنایا ہے جدے ورگا با کمال ہے ہی کوئی نہیں جنہ دا پسینہ بھی با کمال جنہ دے جسم تو نکلن والی خوشبو بھی با کمال آپ دے جسم تو نکلن والا نور بھی با کمال ہے او مسلمانوں اللہ دا شکر ادا کرو رب نے سانو اپنا او محبوب عطا کر چھڑیا وہ ایسا کمال دا اللہ نے سانو محبوب عطا کر چھڑیا جدے ورگا ہے ہی کوئی نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات آپ دے بارے چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان نہیں سی نہ فرمایا، یہ اس تو پہلے دی گل ہے۔ آپ رستے جو گزردے سی، لوکاں نوں تے نہیں سی پتا، لیکن رستے جو گزرتے سی تے پہاڑ دے اوتے ایک پتھر حضور دی ذات تے درود پڑھدا سی۔ پہاڑ دے اوتے ایک پتھر حضور دی ذات تے درود پڑھدا سی۔ ہن ختم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرما دیتا۔ اعلان نبوت تو بعد حضور اپنے صحابہ دے وچ بیٹھے نے، اپنے صحابہ نو گل پہ سناندے نے، اوے میرے غلاموں، میں اس پتھر نو بھی جاندا جڑا اعلان نبوت تو پہلے میرے تے درود پڑھدا سی۔ بے مثل ہوئے کہ نہیں کہ او نبی اس پتھر نو بھی جانتے نے۔ علی نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، نبوت دے اعلان تو پہلے وہ پتھر حضور دی ذات تے درود بھیجدا ہے۔ آقا فرماتے نے میرے غلاموں، میں اس پتھر نو بھی جاندا ہاں۔ ایسا رب نے با کمال نبی سانو عطا کیتا ہے، اور اسی اتھے بیٹھ کے حضور دی ذات تے درود پڑھیے تے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ حضور نہ جانن؟ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جڑا میرا امتی کائنات دے کسے کونے تے بیٹھ کے میرے تے درود بھیج دے، مفہوم عرض کر رہے ہیں، اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کام کی ہے، وہ درود سندا ہے، سن کے حضور دی بارگاہ پہنچاندا ہے، یا رسول اللہ تہاڈی فلاں امتی نے فلاں جگہ تے بیٹھ کے تہاڈی ذات تے درود بھیجا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جدوں جمعے والا دن آندا ہے، کائنات دے جس کونے تے بیٹھ کے بھی میرا امتی میری ذات تے درود بھیجے گا، آقا فرماتے نے میں اپنے اس امتی دا او درود سندا بھی ہاں، او دا نام ہی جاندا، او دے پیو دا نام ہی جاندا۔ یار اتنا با کمال نبی۔ آج اگر دنیا دا قاعدہ کلیہ کی ہے، اپنے علاقے دا کوئی بڑا چودھری کوئی بڑا جڑا بھی ہوئے، اگر اسے اودے نال سلام لے لئی اسی تے سمجھا گے اسی انہوں جاندے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ سانو نہ جاندا ہوئے، شاید شکل ویکھ لے پہچان لے، وہ بھی کوئی اپنے قریبی علاقے دا ہوئے گا، لیکن کوئی بڑا عہدے تو ہوئے گا سانو نہیں پہچانے گا، اسی پہچان لواں گے کہ اسی اودے نال سلام اسی اودے نال سلام لیتا ہے، لیکن وہ سانو نہیں پہچانے گا۔ تو جیدی ذات تے رب بھی درود بھیجدا ہے، رب دے فرشتے بھی درود بھیجدے نے، تو اودے اوتے جڑا بندہ درود بھیجے، آقا فرماندے نے میں اودہ نام ہی جاندا ہے، اودے پیو دا نام ہی جاندا۔ تے اس تو وڈی ہور امتی لئی کیڑی گل ہو سکدی ہے کہ آقا ساڈا بھی نام جاندے نے، ساڈے پیو دا نام ہی جاندے نے، اور او غمخوار آقا جنہاں حشر دن سے ساڈے کم آنا ہے، حشر والے دن جس آقا نے ساڈے کم آنا ہے، اگر او حضور ساڈا نام ہی جاندے ہون، ساڈے باپ دا نام ہی جاندے ہون، تے اس تو وڈی ہور ساڈے لئی کیڑی خوش قسمتی ہے کہ حضور سانو پہچاندے بھی نے، ساڈا نام ہی جاندے نے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ اساں ساریاں نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی محبت تے اتباع نصیب فرمائے۔ یاد رکھو اللہ نے اپنے محبوب نو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور ایسا بے مثال کہ جدے ورگا کائنات دے اندر ہے ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بڑا معروف کلام بڑے بڑے علماء کو تم سنتے رہندے ہو کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دے صحابی حضور دی بے مثلیت نو بیان پہ کر دینے، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، لم تر قط عینی، میری آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی کہاں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا حسین بنایا ہے کہ میری آنکھ نے دیکھا تو نہیں، پھر فرمایا دیکھتی کہاں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جب ماں نے پیدا ہی نہیں کیا تو میری آنکھ دیکھتی کہاں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو او عظمتاں او شانہ جڑے ویلے حضور معراج دی رات رب دی بارگاہ چ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے نا، رب آرینی رب آرینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آگے سے یہی آواز آتی لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو محبوب نے نہیں کہا مولا میں آنا چاہتا ہوں،
بلکہ رب نے فرشتوں کی بارات بھیجی، بارات بھیج کر، فرشتوں کی بارات بھیج کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ اب یہ حضور کی بے مثلیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آگے سے آواز آتی تھی لن ترانی، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب موسیٰ تھا جن کے لیے میں کہتا تھا لن ترانی، اب موسیٰ نہیں اب تو ہے، اب تجھے میں فرما رہا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی، لے کر جانے والی ذات رب کی تھی۔ اب رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو کس طرح بلایا؟ فرشتوں کی بارات بھیج کر۔ یہ بھی محبوب کا اعزاز تھا، محبوب کی بے مثلیت تھی کہ ایسا حضور ورگا رب نے بنایا ہی نہیں جس کو اس طرح کمالات عطا فرمائے۔ اور حضور نے بھی عاجزی کی انتہا کر دی۔ معراج کی رات جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر عاجزی کی انتہا کی کیا کی کہ ہم گناہگار امتیوں کو رب کی بارگاہ میں بھی یاد رکھا، وہاں پر بھی نہیں بھولے۔ دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو وہاں پر بھی سجدے میں سر جھکایا، رب کی بارگاہ میں گئے تو وہاں پر بھی امت کو یاد رکھا، غاروں میں گئے پھر بھی امت کو یاد رکھا۔ اور جب حضور کا وصال ہوا مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کو جب ہم دفن کرنے لگے تھے حضور کے مبارک لب ہل رہے تھے، اب جب آگے کان لگایا تو آگے سے صدا آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ وہ یار ایسا لجپال نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اور یہ تو حضور کی ذات کے حوالے سے چند باتیں ہو گئی، آؤ حضور کی امت کے حوالے سے سنیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے، اے میرے غلاموں روز محشر اللہ تبارک و تعالی جو سارے اہل محشر کی صفیں بنائے گا وہ صفیں ہوں گی 120۔ کتنی؟ 120۔ آقا اپنے غلاموں سے فرما رہے اے میرے غلاموں ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں مجھ محمد کی امت کی ہوں گی۔ یہ بے مثلیت، حضور کی ذات بھی بے مثل، حضور کی امت بھی بے مثل۔ سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 40 صفیں، ایک میری آقا کی اکیلی امت کی 80 صفیں۔ آقا مزید فرماتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ محشر اتنی دنیا آپ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے کیسے؟ اب وہ خوش نصیب جو آقا سے محبت کرتے ہیں نمازوں میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں ان کے لیے جملہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگوں کا جمع غفیر اتنے لوگوں میں آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آقا نے مثال دی، فرمایا بہت سارے گھوڑے ہوں، کالے رنگ کے گھوڑے، ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو جو باقی کالا ہو، اس کے کھر سفید ہوں، چاروں کھر سفید ہوں، پیشانی بھی سفید ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی پنج کلیان، پنج کلیان گھوڑا۔ جس طرح پنج کلیان گھوڑا باقی سیاہ گھوڑوں میں سے پہچانا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں روز محشر جب ساری امتیں جمع ہوں گی ان ساری امتوں میں میری امت جب آئے گی ان کے چہرے اس پنج کلیان گھوڑے کی طرح چمک رہے ہوں گے اور چمکتے ہوئے چہروں سے میں محمد انہیں پہچان لوں گا۔ اب وہ چمکیں گے کیسے؟ وہ چہرے چمکیں گے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں وہ ایسے نہیں چمکیں گے، وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اب جب 5 وقت وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، 2 ہاتھ ہو گئے، ایک چہرہ ہو گیا، 2 پاؤں ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ وہی 5 چیزیں اس گھوڑے میں پائی جاتی تھی کہ جس طرح اس گھوڑے کے 5 اعضاء چمک رہے تھے اسی طرح جب وضو کرنے والا بندہ مومن وضو کرتا ہے آقا فرماتے ہیں روز محشر اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور ان چمکنے کی وجہ سے میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو نماز کے لیے وضو کرے گا ظاہر بات ہے جو وضو کرے گا اسی کے اعضاء چمکنے ہیں، جس نے کبھی مسجد دیکھی ہی نہیں
اب ہمارا حال عموماً یہی ہوتا ہے، فجر کی نماز میں آدھی صف، ظہر کی نماز میں آدھی صف، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو ہم نے بنا دی، بڑی خوبصورت ٹائلیں، سب کچھ بڑا بہترین، لیکن جو سب سے ضروری چیز تھی من، اپنا من، کیا ہم نے اپنا من بھی مارا ہے؟ وہ ہم سارے دنیا داری میں کھوے ہوئے ہیں، مسجد میں تو آئے کبھی نہیں، جب مسجد میں آنا نہیں، وضو کرنا نہیں، تو آزاد چمکیں گے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے چمکتے ہوئے اعضاء کی وجہ سے انہیں پہچان لوں گا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل ہماری بھی پہچان ہو جائے، آج نمازی بن جائیں، آج نمازی بن جائیں گے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، انشاءاللہ کل حشر میں حضور کی آنکھوں میں آ جائیں گے، حضور کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اور ایک اور بات یاد ہے کہ جو بندہ حضور کی نظروں میں آ جاتا ہے نا، پھر کبھی اسے زمانے کی مار نہیں پڑتی، جو حضور کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف ہے، نماز پڑھائی نا، مسجد کے میں اردو کی طرف آ گیا ہوں تھوڑا سا، مسجد کے دروازے کے باہر آئے حضور، اب پہلے سے تھوڑا خلاف ہے، چینج ہے، پہلے حضور نماز پڑھاتے حجرے میں تشریف لے جاتے یا صحابہ میں بیٹھے رہتے، لیکن آج تھوڑا سا چینج ہے، حضور نے نماز پڑھائی، مسجد کے باہر تشریف لے آئے، اب باہر کھڑے ہو کر جیسے بندہ کسی کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا، ایسے حضور کسی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور انتظار کر رہے ہیں، انتظار، تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھا؟ ایک دور سے ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، بکریوں کو ہانکتا ہوا حضور کی طرف لا رہا ہے، مدینہ شہر کی طرف۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا، پہلے وہ شہر سے باہر بکریاں لے کر جاتا تھا، آج حضور انتظار فرما رہے تھے نا، بکریوں کو بھی پتا تھا آج ہمارے اوپر بھی حضور کی نظر کرم پڑنے والی ہے، تو بکریاں بھاگتی ہوئی آگے آگے، اب وہ پیچھے پیچھے۔ اب بکریوں نے جب دیکھا نا حضور سامنے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہے، بکریوں نے حسرت بری نگاہ سے حضور کو دیکھا، حضور نے بکریوں کی طرف دیکھا، اب بکریاں آگے گزری، پیچھے وہ چرواہا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، اس نے حضور کی طرف دیکھا، اب حضور نے جب دوبارہ نظر ڈالی، یہ ہے حضور کی نظر میں آنا، اب وہ حضور کی نظروں میں آ گیا تھا، حضور مسکرائے، جب حضور مسکرائے نا، اس کی دنیا ہی بدل گئی، اس کی دنیا ہی بدل گئی، حضور سے عشق ہو گیا، اب وہ چلا گیا۔ پہلے تھا کہ اسے بکریاں لے کر آئی تھی، اب اگلا دن جب ہوا نا، اب وہ خود بکریوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اسی گلی میں آ رہا ہے، اب حضور سے عشق ہو گیا نا، حضور سے محبت ہو گئی، ایک نظر میرے حضور نے دیکھا، ایک نگاہ میرے حضور نے ڈالی، اب بس حضور کی نگاہوں میں آ گیا اور کمال ہو گیا۔ اور یاد رکھے جن کے پاس وہ رہتا تھا نا، وہ اس کا خالو تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس کی خالہ بھی غیر مسلم تھی، اب یہ ماں اور بیٹا اپنے خالو اور اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، اب ظاہر بات ہے غیر مسلم کا گھر ہو تو غیر مسلم نے حضور کی تعریف تھوڑی کرنی ہے، کہ تعریف کرے گا غیر مسلم؟ ظاہر بات ہے حضور کے خلاف ہی بات کرے گا، یا کرنی ہی نہیں حضور کی بات، اور اگر کرنی بھی ہے تو خلاف ہی کرے گا۔ اب جب اس کو حضور سے عشق ہو گیا نا، اگر گھر میں کوئی بندہ بھی بات کرتا نا کسی طرح بھی، یار فلاں بڑا پہلوان ہے، تو وہی غلام وہ کہتا وہ میرے محمد بھی بڑے پہلوان ہیں، کیا کہتا؟ میرے محمد بھی بڑے، اگر وہ کہتا وہ بڑا دلیر ہے تو وہ کہتا میرے حضور بھی بڑے دلیر ہیں۔ اب جب خالو نے بارہا اس کی باتیں سنی نا، اس نے کہا اوئے تیرا ان سے کیا رشتہ ہے، معاذ اللہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور تو ان کی تعریفیں کی ہے، ہم جو بھی بات کہتے ہیں بیچ میں آ کے کہتا ہے وہ بھی ایسے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اب عشق تھا نا، جب عشق آ گیا نا، کہا تم ان کی بات کرتے ہو تو میں تو سب کچھ ان پر لٹا بیٹھا ہوں، میں تو سب کچھ ان پر لٹا بیٹھا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں وہ ایسے ہیں جو ایک نظر دیکھ لیتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے، ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ خالو نے کہا خبردار زبان بند کر دے ورنہ میرے گھر سے نکل جا۔ عشق تھا نا، حضور سے عشق ہو گیا تھا، کہا اگر بات کی تو بھی اور اپنی ماں کو لے اور میرے گھر سے نکل جا۔ اب اس نے ماں کو کہا چل ماں چلے، ماں کہتی ہے بیٹا اور کوئی سہارا نہیں، ایک میری بہن کا گھر تھا وہ بھی تو چھڑا رہا ہے، چھوڑ دے اس محمد کو۔
اب اس نوجوان نے ایک شرط رکھی. وہ شرط کیا تھی؟ اس نے کہا ماں چھوڑ دوں گا اگر تو اور تیری بہن دونوں جاؤ ایک نظر میرے حضور کو دیکھ کے آ جاؤ. ایک نظر حضور کو دیکھ کے آ جاؤ, اس کے بعد تو کہے گی تو میں چھوڑ دوں گا, اس کے بعد تو کہے گی تو میں چھوڑ دوں گا. اب ماں اور خالہ دونوں تیار ہو گئی, بڑی خوش, اور خالو کو بتایا, خالو اس سے بھی بڑا خوش. یہ کون سی بات, جا کر حضور کو دیکھنا ہی ہے نا, دیکھ کر آئیں گی اور واپسی کہیں گی چھوڑ دے, شرط پوری کرنی ہوگی, چھوڑ دے گا. اب ایسا ہی ہوا, جب وہ دونوں گئیں حضور کی بارگاہ میں. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, صحابہ کا جرمٹ تھا, حضور کے مبارک لبوں سے پھول نکل رہے تھے, نور نکل رہا تھا. اب وہ منظر دیکھ کر وہ دونوں عورتیں حیران تھیں. ایک کمال کی ہستی ہے, اللہ نے کمال کا نور عطا فرمایا ہے. اب وہ نور نکل رہا تھا, وہ دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی, دیکھ کر واپس شام کو گھر آئی نا. اب شام کو سارے بیٹھ گئے. اب اس نوجوان نے دیکھا نا, جب ان کے چہرے کو سمجھ گیا کہ حضور کی نظر پڑ گئی ہے, حضور کی نگاہوں میں آ گئی ہے. بس بات وہی ہے, جو حضور کی نگاہوں میں آ جاتا ہے وہ کمال ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ آج یہ حضور کی نگاہوں میں آ گئی ہے. اب جب گھر میں رات کو بیٹھی نا, تو خالو کہنے لگا ہاں جی بتاؤ جی دیکھ کے آ گئی ہو؟ کہا ہاں دیکھ کے آ گئی ہے. ماں نے کہا بیٹا حضور کو چھوڑنا نہیں. کہا چھوڑنا نہیں. کہا ماں نہیں میں نے شرط رکھی تھی, تم دیکھ کر آؤ گی تو میں چھوڑ دوں گا, اب میں چھوڑنے لگا ہوں. ماں کہتی ہے نا بیٹا, ساری کائنات چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, محمد کا در نہیں چھوڑنا, محمد کا در نہیں چھوڑنا. اب ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہے ماں ہوا کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو کہتی تھی حضور کو چھوڑ دو, خالہ بھی کہتی تھی حضور کو چھوڑ دو, ان کا نام نہ لو, اور آج کیا ہے تو خود کہہ رہی ہے چھوڑنا نہیں. کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ میں پہلے کہتی تھی, تب کہتی تھی جب حضور کی نظر نہیں پڑی تھی. اب حضور کی جب نظر میرے اوپر پڑی, میں نے حضور کو دیکھا. حضور صحابہ میں جلوہ گر تھے, جب حضور گفتگو فرماتے تھے آپ کے مبارک منہ سے نور کے ہلے نکل رہے تھے, اور میں ان ہلوں پر فدا ہو گئی ہوں. بیٹا ساری کائنات چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, حضور کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ وہ بے مثل مصطفیٰ ہے جن ورگا کائنات میں رب نے بنایا ہی نہیں ہے. کہ تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیا نہیں, تیرے جیا وما علیہ الا البلاغ. لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ, لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اور وقت گزرا ہے جو آقا جی آپ کی یاد میں, وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ
دست باستان ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام اور غلامانہ سلام